نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا دو الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ جو نعمت تمہیں مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو کچھ انہیں مال دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری ہی کرے۔ اچھا کچھ دیر مزے اڑا لو، عنقریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں۔ اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ پر افطرا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے صدقات اور خیرات میں سے کفارہ مکہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شریک اور حصہ دار ان چیزوں کو بناتے تھے، بت وغیرہ۔ اب ان کے حصے مقرر کر دیتے تھے، یعنی اگر کوئی بھی نظر نیاز یا اس طرح کی چیز پکانی ہے تو ان کے حصے الگ کر دینے اور اللہ کا حصہ الگ کر دینا، اور ان کے اس جرم کی قرار واقعی سزا دے گا۔ اور افطراء اور تعزیاں کیا تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان معبودوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے، اپنے کائنات کے نظام کچھ انہیں بھی سونپ دیے ہیں اور مددگار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی جو افطراء اور تعزیاں یہ لوگ کریں، ایسے جو جھوٹ اللہ کی ذات پہ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود نبٹ لیتا ہے۔ آیت نمبر 57 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بیٹیاں تجویز کی ہیں، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے وہ یہ خود چاہتے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دی ہوئی تھیں انہوں نے، اور ان کے 3 مشہور دیوی اور دیوتائیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لات، عزا اور منات جو تھیں۔ لات جو ہے وہ الہ کی مونس ہے، عزا عزیز کی، منات منان کی۔ اب یہ کہتے تھے کہ ان کے علاوہ جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود تو یہ انہیں شوق ہے کہ ان کے بیٹے ہوں اور ان کا جو ہے وہ سر اونچا ہو، ان کی شان و شوکت ہو بیٹوں کی وجہ سے، اور اللہ کے لیے یہ تجویز کر رہے ہیں بیٹیاں، وہ یا اچھی چیز تو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اور جو ان کے مطابق ناقص ہے وہ اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 58 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ اتنی ناگوار انہیں بیٹیاں لگتی تھیں کہ وہ اس کی پیدائش کا سنتے ہی ان کے چہرے سوگوار ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 59 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور وہ دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زمین ہی میں رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے یا زندہ ہی رہنے دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ مشرکین عرب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ ہی انہیں دفنا دیتے تھے، کیونکہ وہ اس لڑکیوں کی پیدائش کو ذلت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بڑے مجبور ہیں اور اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ زندہ درگور کرنے کو قتل ناحق قرار دیا ہے اور معاشرے میں عورت کو اس کا جائز مقام اسلام نے دلایا ہے۔ آیت نمبر 60 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
بری مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی گھٹیا صفات ان ظالموں کی ہی ہو سکتی ہے جن کا روز آخرت پر ایمان نہ ہو. نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کی ایسی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے انہیں کیا سزا ملنے والی ہے. اللہ کے ذات تو وہ اولاد ہی سے بے نیاز ہے. اللہ کی ذات ان کے تصور سے بھی بلند تر ہے اور اس لیے ایسی مثالیں اور صفات ثابت کی جا سکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند تر چیز کے لیے استعمال کی جائیں. تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.